ماشاءاللہ حاجی صاحب چہرے پر بھرپور داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی بھی ہیں۔ حاجی صاحب سے پوچھو، حاجی صاحب آپ کے والد کا انتقال ہوا، والد پراپرٹی میں کیا چھوڑ کے گئے؟ حاجی صاحب نے کہا ہمارے والد اپنی پراپرٹی میں زمین چھوڑ کے گئے، کھیت چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کے گئے، روپیہ پیسہ چھوڑ کے گئے۔ حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں۔ حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں، اپنے باپ کی پراپرٹی میں، اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟ حاجی صاحب کا منہ بند، نہیں، بہن کو تو نہیں دیا۔ بھائی کے ساتھ بٹوارا کر لیا، بہن کو نہیں دیا۔ بہن کو کیا دیا؟ بہن کو عزت دے رہے ہیں، ہر سال بہن کو بلاتے ہیں، بہن کو دعوت کھلاتے ہیں، بہن کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے ہیں۔ باپ کی وراثت میں ہم نے بہن کو حق نہیں دیا۔ حاجی صاحب آپ کون سے مسلک کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب ہاتھ کہاں باندھتے؟ سینے پر باندھتا ہوں۔ آمین آہستہ بولتے ہیں کہ زور سے؟ بالکل زور سے بولتا ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر سے پیر ملاتے کہ نہیں ملاتے؟ بالکل ملاتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں اہل حدیث ہیں، حاجی صاحب داڑھی کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، حاجی صاحب نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، لیکن بہن اور بیٹی کا حق دینے کی بات آئی تو حاجی صاحب وہی کرتے ہیں جو سماج میں ہوتا چلا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں، اس کی زمین میں، اس کی جائیداد میں کون کون وارث ہوگا، اور شریعت نے باقاعدہ اس کا قانون بنایا ہے جس کو اسلام کا نظام میراث کہتے ہیں، اسلام کا قانون وراثت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو جاننا ہے تو قرآن کی سورہ نساء کی جا کر کے تلاوت کر لیجیے۔ سورہ نساء کی صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام کا سسٹم آف انہیریٹنس، وراثت کا جو قانون ہے اللہ نے بیان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اے میرے بندو، یہ وراثت کا قانون جو میں نے بیان کر دیا، یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، یہ میرا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا، جو منمانی کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو جہنم کا دردناک عذاب دے گا۔ حاجی صاحب آپ کا حج برباد ہو جائے گا، آپ کا عمرہ برباد ہو جائے گا، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، آپ کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ پوچھے گا تیرے باپ کی پراپرٹی میں تیری بہن کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے قرآن میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میرے نبی نے حدیثوں میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ حاجی صاحب آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ سماج کی کڑوی حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم وراثت کے معاملے میں اسلام کو فالو نہیں کرتے؟ وراثت کے معاملے میں ہم سماج کو فالو کرتے ہیں۔ بہن کی شادی ہے، ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے، اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ہم نے تو لڑکی کی شادی میں اتنا جہیز دیا تھا۔ جہیز جو کہ غلط چیز ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، جب وہاں باپ مرتا تھا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، جو یتیم بچہ ہوتا تھا، جو چھوٹے بھائی ہوتے تھے، ان کو زمین جائیداد میں کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو پاورفل ہوتے تھے، وہ زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے۔
اسلام کا قانون تو اتنا سخت ہے، اگر مرنے والے کا کوئی بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں پل رہا ہے، مرنے والے کا جب انتقال ہوا، ایک لڑکا 60 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 40 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا 30 سال کا تھا، اس کا ایک لڑکا بھی اس کی بیوی کے پیٹ میں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ مر گیا، اس کا اگر کوئی بیٹا 60 سال کا بھی ہے، کوئی 40 سال کا بھی ہے، کوئی 30 سال کا بھی ہے، کوئی اس کی بیوی کے پیٹ میں ابھی پل رہا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو جتنا حصہ 60 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 30 سال والے کو ملے گا، جتنا حصہ 20 سال والے کو ملے گا، اتنا ہی حصہ، اتنا ہی حق اس بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ملے گا۔ یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ طاقت کے بل پہ اور اپنے جسمانی طاقت کے بل پر کوئی اپنے باپ کی وراثت نہیں پاتا ہے، بلکہ رشتے کی بنیاد پر جو مرنے والے سے جتنا قریب ہے اور جس کا جیسا رشتہ ہے، اس حساب سے اس کا حصہ بنتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی سماج میں ہم دیکھتے ہیں، لڑکی پیدا ہوئی، باپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ حالات یہ ہیں، گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں، ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسکیم چل رہی ہے، سکنیا سمردھی یوجنا، لڑکیوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کرو، جب وہ 20 سال کی ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں، تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے۔ یعنی کہیں نہ کہیں سماج میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکی آئی ہے تو ایک بوجھ بن کے آئی، بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل جب یہ لڑکی جوان ہوگی، ہمیں اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس جہیز کی رسم نے کتنی بچیوں کی میرے پیارے ساتھیوں جان لے لی۔ غریب باپ اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، باپ چنتا میں زندگی گزار رہا ہے، بیٹی چنتا کر رہی ہے کہ میرا باپ کب میری شادی کرے گا۔ بیٹے تو کبھی کبھی کھل کے بول دیتے ہیں باپ سے، میری شادی کرائی۔ بیٹا کچھ کرے یا نہ کرے، کمائے یا نہ کمائے، شادی کے قابل ہو گیا تو باپ کو جا کے سنا دے گا میری شادی کیوں نہیں کرا رہے۔ بیٹی تو نہیں سناتی نا، بیٹی تو شرماتی ہے۔ بیٹی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، اب تو رشتے ناتے آنے بھی بند ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی جوانی برباد ہو گئی، ان کو رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ جہیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لڑکی والوں کو، یہ لڑکے والوں سے کے کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ جہیز مت لیجیے۔ لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینداری دیکھ کر کے شادی کریں۔ اگر لڑکے والے لالچ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کیا شادی کریں جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، تو معاف کرنا، لڑکی والے بھی لالچی ہوتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ایسا رشتہ جہاں داماد بہت پیسے والا یا سرکاری نوکری والا یا بہت بڑا بزنس مین مل جائے۔ اگر کوئی مڈل کلاس کا لڑکا ہے، کوئی معمولی کمانے والا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ کوئی جلدی اپنا رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جہیز کی اس گندی رسم کے لیے صرف لڑکے والے دوشی نہیں ہیں، لڑکی والے بھی دوشی ہیں۔ اگر لڑکے والے موٹی رقم جہیز کے نام پر موٹی رقم تلاش کر رہے ہیں تو لڑکی والے بھی اسی حساب سے داماد تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی۔ معلوم ہے آپ کو، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائے نبی کی بڑی بیٹی کا نام؟ بولو بھائی، سو گئے کیا؟ معلوم ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور داماد کا نام، زینب کے شوہر کا نام بولو،
نہیں معلوم؟ کیا تقریر سنتے ہیں آپ لوگ؟ تقریر سن سن کے بوڑھے ہو گئے اور آج تک نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں معلوم، نبی کے دامادوں کا نام نہیں معلوم۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور زینب کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی۔ نبی کی دوسری بیٹی نام تھا رقیہ، ان کے شوہر کا نام عثمان غنی۔ رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ تیسری بیٹی کا نام تو ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان سے۔ دنیا میں حضرت عثمان اکلوتے ایسے انسان ہیں جن کی شادی میں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور رقیہ ان کی بھی شادی ہوئی، اور رقیہ کا جب انتقال ہوا تو ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی سے۔ اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چوتھے نمبر کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے میں دینداری دیکھی ہے، نبی نے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا ہے، نبی نے زمین و جائیداد نہیں دیکھی۔ آپ نے سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح طے کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ نے کہا کہ گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ دو۔ زرہ بولتے تھے لوہے کی ایک ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت علی نے وہ اپنی زرہ بیچ دی، جس کو عثمان غنی نے 380 درہم میں خریدا، اور اسی پیسے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ مہر کا انتظام کرو، کیونکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور حضرت علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اور ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے۔ تو نبی نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے آپ حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے بھی یہ شادی کرا رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا تو مہر کا انتظام کرو، اور اس کے بعد چونکہ نئی گرستی تھی، نیا گھر بنانا تھا، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی ہی کے پیسے سے ایک تکیہ خریدا، ایک چادر خریدا، اور ایک پانی کا برتن مشکیزہ، ایسی ضرورت کی 4-5 چیزیں خریدی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جہیز کا نام دیتے ہیں، معاف کیجئے یہ جہیز نہیں تھا، یہ حضرت علی ہی کے پیسے سے اللہ کے نبی نے اس کو لیا تھا اور اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی ہے میرے پیارے ساتھ۔ واللہ آج میرے پاس ایسے نوجوانوں کے بھی فون آتے ہیں جو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا آج ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں مل رہے، کیونکہ ہمارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں کو لکھپتی اور کروڑ پتی رشتے چاہیے، اعلیٰ شاندار مکان چاہیے، سرکاری نوکری چاہیے۔ ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بااخلاق ہیں، ہم تقوی کے راستے پہ چل رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کی اس گندی رسم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناتے میں دینداری کو لانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب بڑے ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتے تھے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی تھے، ان کے چہرے پر کئی داغ تھے، وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے جلیبیب کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جلیبیب نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی میری شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کیوں شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے چہرے پر چیچک کے داغ بھی نکلے ہوئے ہیں، میں کالا کلوٹا بھی ہوں، مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس لیے میں شادی نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایک اچھا رشتہ دلائیں گے، ہم تمہاری شادی کریں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میری بہت خوبصورت ایک بیٹی ہے،
میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میری بیٹی بہت نیک ہے، دیندار ہے، 5 ٹائم کی نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے میری بیٹی، اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ میرے پاس ہے۔ صحابی بہت خوش ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی جلدی بتائیے کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی جانتے تھے جلیبیب کو، صحابی کے ماتھے پر بل پڑ گیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی بات تھی اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی جواب دیتا ہوں۔ انصاری صحابی اپنے گھر آئے، بڑے غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں شادیاں کیسے ہوتی تھی اور رشتے کیسے ہوتے تھے، ذرا غور کرنا۔ انصاری صحابی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے میری محترمہ، اے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک رشتہ دیا ہے، ہماری بچی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ پیش کیا ہے۔ اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی، کہا کس کا رشتہ پیش کیا اللہ کے نبی نے؟ کہا اے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا رشتہ پیش کیا ہے۔ وہ عورت بھی جانتی تھی جلیبیب بڑے کالے کلوٹے صحابی ہیں، ان کے چہرے پر داغ ہیں اور وہ غریب بھی ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم نے بڑے اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کرائیں گے۔ فیصلہ کر لیا ماں نے اور باپ نے کہ نہیں، ہم یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے، ہم لوگ اللہ کے نبی کو جواب دے دیں گے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ باپ جب جانے لگا گھر سے، اندر سے لڑکی آئی، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، 1 منٹ میری بات سن لیجئے، آپ لوگ یہ رشتہ پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں یہ رشتہ نبی نے پیش کیا ہے، یہ رشتہ ہمارے پاس لانے والے اللہ کے نبی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ نبی کا رشتہ ہے، نبی نے پیش کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے برکت رکھی ہو۔ اے میرے ابو جان، آپ میری شادی اسی سے کرا دیجئے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے رشتہ پیش کیا ہے، میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر! اس دور کی عورتیں بھی کیسی ہوتی تھی۔ آج تو کتنے نوجوانوں کا رشتہ جب فوٹو جاتا ہے لڑکی کے پاس اور لڑکی دیکھتی ہے داڑھی والا ہے، نہیں یہ نہیں چلے گا، میں اس ملا سے شادی نہیں کروں گی، میں اس داڑھی بابا سے شادی نہیں کروں گی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو ضد کر کے اپنے شوہر کی داڑھی کو چھوٹا کروا دیتی، کتنی عورتیں ہیں جن کے نخروں کی وجہ سے شوہر حرام کام کر لیتا ہے۔ میرے پیاری ماں اور بہنوں، نبی کے دور کی عورتیں کیسی تھیں؟ صحابی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے ابا جان، اگر نبی نے یہ رشتہ پیش کیا ہے میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوری بات بتا دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے اور میری بیوی کو تو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا اور ہم تو نہ کرنے والے تھے، مگر میری بیٹی نے کہا کہ اگر یہ رشتہ اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میری بیٹی شادی کرنے کو تیار ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں تیار ہوں آپ شادی کے لیے، آپ شادی کی تیاری کیجئے۔ جب نبی نے سنا کہ لڑکی اتنی دیندار ہے اور اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والی ہے، آپ نے دعا کی، اللہم بارک لہا فی عیشہا ولا تجعل عیشہا کدن کدا۔ اے اللہ، اس لڑکی کی زندگی میں تو برکتیں عطا فرما دے، اس لڑکی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے۔ کچھ دنوں کے بعد شادی ہوئی اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت جلیبیب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے ہیں، اس جنگ میں جلیبیب بھی جاتے ہیں، اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جاتا ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ان کی لاش نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ذرا تلاش کرو، کہیں نہ کہیں جلیبیب کی لاش بھی ملے گی۔ جلیبیب کی جب لاش ملتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، تیروں اور تلواروں کے زخم سے بری ہوئی لاش، 7-8 دشمنوں کے بیچ میں اکیلی لاش، جو یہ بتا رہی تھی وہ جلیبیب دشمنوں کے نرغے میں تھے، دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور کئی لوگوں سے لڑتے ہوئے وہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔
اللہ کے نبی نے دیکھا جلیبیب کو، آپ نے کہا یہ میرا نوجوان صحابی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی ہے۔ آپ نے جلیبیب کی لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر آپ نے اٹھا کر کے اس کی لاش کو قبر میں آپ نے اتارا۔ دنیا کے جنازے کے لیے چارپائی آتی ہے، دنیا کے جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں، اور جلیبیب کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ نے دعا کی، اے اللہ میں اس بندے سے راضی تھا اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جلیبیب کی قبر کو دیکھ کر کے اور ان کی لاش کے ساتھ نبی کا معاملہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ ہماری قبر ہوتی اور نبی نے ہمارے لیے دعا کی۔ اور اس کے بعد جب جلیبیب کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جلیبیب کی وہ جو بیوہ عورت تھی، جو ان کی بیوہ خاتون تھی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، جبکہ عام طور سے بیوہ عورتوں کے پاس مال کی قلت ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتا تھا اس عورت کو جس عورت نے اپنے شوق اور ارمان کو قربان کیا تھا نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، جس نے کہا تھا کہ میں جلیبیب کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، اور جس کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تو اس کی زندگی میں برکت عطا فرمانا۔ اس عورت کی زندگی میں واقعی برکت پیدا ہوئی، اور مدینہ میں اگر کوئی بیوہ عورت سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں جلیبیب کی بیوہ عورت تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی۔ ہم اور آپ ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ ہمارے یہاں رشتے ناطے میں صرف ہم سامنے والے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، صرف ذات اور برادری دیکھتے ہیں، ہم دینداری نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ جہیز کی رسم یہ نہیں ختم ہو سکتی، یہ لالچ نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم رشتے ناطوں کی بنیاد دینداری پر نہیں کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کا خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ او لوگو تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہیں، نند اور بھابھی کے جھگڑے ہیں، ہر گھر میں فساد ہے، ہر گھر میں بگاڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوبصورتی تو دیکھی ہے، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو ہم نے دیکھ کر کے شادی کر لی، ہم نے دینداری نہیں دیکھی ہے۔ دینداری کو ترجیح دیجئے، دیندار باپ کی دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لائیے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج سماج کی اصلاح کی اگر آپ بات کریں، شادی بیاہ میں آج ہمارے یہاں بہت سارے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ آج بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے تک بجتا ہے، گانا تک بجتا ہے۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں شادی بیاہ کو لے کر کے بہت بری بری رسمیں۔ ابھی ممبئی میں پرسوں میں گیا تھا، جہاں علماء کو ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، ایک میرج ہال تھا، ایک شادی ہال تھا، اوپر علماء کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا، نیچے کوئی شادی ہوئی تھی، مسلمان کی شادی تھی، اور سامنے جہیز، سامنے جو منڈپ لگا ہوا تھا، منڈپ میں دلہن جو ہے سج کر کے، سنور کر کے، اور لہنگا وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور رشتہ دار سب آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے علاقوں میں یہ چلتا ہے کہ دلہن کو باقاعدہ مرد حضرات بھی آ کر کے دیکھتے ہیں اور منہ دکھائی تک دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے۔ ہم نے رسم و رواج کے ذریعے شادی بیاہ کے اس بندھن کو بہت ہی ناپاک بنا ڈالا ہے میرے ساتھی۔ اور فضول خرچی اللہ کی پناہ ہے۔ فضول خرچی تو اس قدر ہو رہی ہے شادی کے موقع پر جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی بارات پر پیسے لٹا رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو سونے سے تول رہا ہے، کوئی باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں برسا رہا ہے، کوئی آتش بازی پر پانی کی طرح پیسے خرچ کر رہا ہے۔ وہ امت جس کے بچے آج بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، جس کے غریب بچے آج
پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اس امت کی کتنی غریب لڑکیاں شادی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہیں، اس امت میں پیسے والے لوگ اپنی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ پوچھے گا یہ مال ہم نے تم کو دیا تھا، میں نے تم کو اس لیے دیا تھا تاکہ تم صحیح راستے پر خرچ کرو، تم نے مال کو فضول خرچی میں اور ناجائز جگہوں پر کیوں خرچ کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے، سماج کو اگر سدھارنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس سماج کے اندر عقیدہ درست نہیں ہوگا، توحید درست نہیں ہوگی، جس سماج کے اندر قبروں پر سجدہ کیا جائے گا، جس سماج میں تعویذ اور گنڈا پہنا جائے گا، جس سماج میں بلی کے آگے سے گزرنے پر بائک کو اور گاڑی کو بریک لگا دیا جائے گا، جس سماج میں توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، میرے پیارے ساتھی، وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے، جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا۔ توحید جب تک درست نہیں ہے، اللہ کیا کوئی نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، بہت نیک انسان تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان مر گیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان تو بڑا نیک انسان تھا، اتنی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، دان پنیہ کا کام کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی قیامت کے دن کام دے گی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک توحید ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ایمان ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی موبائل پر فیس بک ایسے ہی کھولا میں نے، ایک مولوی چلا چلا کے تقریر کر رہا کہ خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف لگاتا ہے۔ غوث اعظم کس کو بولتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بولتے ہیں۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، غوث اعظم مانے سب سے بڑا مددگار۔ یعنی آج مسلمان اللہ کو نہیں، کسی ولی کو اور کسی نیک بندے کو کہہ رہا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، جس کا ساری دنیا کے مسلمان جا کر کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ مسلمان رکھ رہا ہے اور مسلمان کا مولوی بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کہیں مسلمان محرم پر تعزیہ نکال رہا ہے، آج کہیں مسلمان 12 ربیع الاول کو ڈی جے بجا بجا کے جلوس نکال رہا ہے، کہیں پیڑ کے اوپر جا کر کے دھاگا باندھ کر کے اپنی بگڑی بنا رہا ہے، کہیں حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے اپنا سر جھکا رہا ہے، کہیں اجمیر میں جا کے چادر چڑھا رہا ہے،
او میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے، اس پیشانی کو صرف اللہ کے در پہ جھکانا۔ مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا تو اللہ کو سمجھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کسی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، نیپال بارڈر پر چلے جاؤ، موبائل آپ کے پاس موجود ہے لیکن نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ میں ابھی نیپال کے علاقے میں، بالکل بارڈر کے قریب کے علاقے میں گیا، جیو کا نیٹ ورک میرے موبائل پر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا ایئرٹیل کا نیٹ ورک ہوگا تو شاید یہاں کام کرے گا، کہیں کہیں وہ بھی نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں وہاں آپ کے نیٹ ورک کام نہیں کریں گے، وہاں سارے نیٹ ورک جام ہو جائیں گے، وہاں حکومتوں نے جیمر لگا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کے موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرے گا، مگر میرے اللہ کا نیٹ ورک تو ہر جگہ کام کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اے میرے بندو، میرے آگے تم ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ کون ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں تین اندھیرے ہیں، سمندر کے پانی کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے اور رات کا بھی اندھیرا ہے۔ تین اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کہا اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اے اللہ اس مچھلی کے پیٹ میں اگر میری فریاد کو سن سکتا ہے تو تو سن سکتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تین اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے یونس کو غم سے نکال دیا۔ اور اے مومنو، اگر تم بھی اللہ سے اسی اخلاص کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ دعا کرو گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری دعا کو بھی سنیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، توحید اپنے اندر پیدا کرو۔ آج مسلمان اس توحید سے دور ہے، آج بزرگوں کی قبروں پر مسلمان سر جھکا رہا ہے، آج مزاروں اور قبروں پر عورتیں جا کر کے اپنے ایمان اور اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ہمیشہ اپنی توحید کی حفاظت کرنا، مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، اپنی توحید سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کبھی نہ بیان کرنا، اپنے ایمان اور توحید پر قائم رہنا، اس کے بغیر آپ سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے ہمیں، اور آپ کو ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا۔ مسلمان نوجوان آج پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کوئی جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اسی بہار کے بعض علاقوں میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جن مسلمانوں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے رہے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے معلوم نہیں کہ تیری شریعت میں اس بیاج کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے بیاج کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، جس میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ بیاج کی رقم کھانا ہے۔ اسلام میں بیاج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے۔
کوئی بینک سے ملنے والا انٹرسٹ کھا رہا ہے، کوئی ایف ڈی کرا کے کھا رہا ہے، کوئی اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے کے بیاج کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ بیاج کی رقم تیرے گھر میں آئے گی، تیری نیکیوں کو برباد کر دے گی، تیرے گھر کے چین کو برباد کر دے گی، تیرے سکون کو برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو جائے، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو، اللہ قرآن میں ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، زمین کے اندر جو حلال چیزیں وہ کھایا کرو۔ اور اللہ اپنے رسولوں سے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، پاک چیزوں کو کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو۔ رسولوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے، ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ او میرے پیارے ساتھیو، آج ہر جلسے میں دعا ہو رہی ہے، ہر پروگرام میں دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ظالم کے ظلم نہیں رک رہا ہے، پھر بھی ہماری جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ او لوگو، اپنی کمائیوں کو حلال کر لو، جب تک کمائی حلال نہ ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ سود کھا رہا ہے مسلمان، بیاج کھا رہا ہے مسلمان۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آن لائن جوا کھیل رہے ہیں، سٹے بازی کر رہے ہیں، کوئی کرکٹ کے میچ پر سٹا لگا رہا ہے، کوئی ایویٹر گیم میں پیسے لگا رہا ہے، کوئی شیئر مارکیٹ میں جو حرام شکلیں ہیں ان میں پیسہ لگا کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں، حلال طریقے سے کروڑوں کما لو، حرام طریقے سے 10 روپیہ بھی نہ کمانا، حرام کمائی آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے، اپنی عورتوں کی بھی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت واپس جا کر کے وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے، کسی بازار میں جانے کے لیے، کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے آپ کو سجا سنوار کر کے، اور آج جب سے کورونا کا دور آیا، ہم نے اسی کٹیہار اور سیمانچل اور ارریہ کے علاقے میں دیکھا کہ پہلے جو لڑکیاں پورا نقاب لگایا کرتی تھی، جو پہلے لڑکیاں پورا حجاب لگایا کرتی تھی، اب حجاب کو تو چھوڑ دیا گیا، اب بہت کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، کپڑا تو وہی نارمل پہنے ہوئے ہیں، وہی نارمل کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بس چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا لیا اور ماسک کو سمجھ لیا کہ یہ پردے کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ماسک لگا کر کے آپ نے اپنے پردے کا جنازہ تو خود نکال دیا ہے۔ او میری پیاری بہنوں، اپنی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے نمایاں نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیویوں سے
سے کہہ دو، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر پلو ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر نقاب ڈال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ نقاب میں رہے گی، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی، ماسک لگا کے گھومے گی یا ماسک بھی نہیں لگائے گی۔ یعنی لڑکی کا کپڑا بتا رہی ہے مدرسے والی لڑکی ہے یا اسکول والی لڑکی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھے اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے، آپ کی لڑکی اسکول میں پڑھے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی لڑکی ڈاکٹر بنے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہے، مگر میری پیاری بہنوں آپ کہیں بھی جاؤ اپنی پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میں ایسی بھی اپنی بہنوں کو جانتا ہوں، کالج وہ جا رہی ہیں سر سے پیر تک نقاب میں جا رہی ہیں، اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے سامنے بھی وہ نقاب میں رہتی ہیں۔ میں ایسی مسلمان لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کالج میں جب ڈگری دی گئی، جب گولڈ میڈل دیا گیا اور گولڈ میڈل دینے کے ٹائم ان سے کہا گیا کہ جب تک آپ اپنے چہرے کا نقاب نہیں اتاریں گی ہم آپ کو گولڈ میڈل نہیں دیں گے۔ اس مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا، اس لڑکی نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، مگر اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے نقاب کو کھولنا گوارا نہ کیا۔ او میری پیاری بہنوں، ایسی دیندار بہنوں کی آج ضرورت ہے۔ ایک بات بولوں، سوشل میڈیا پر نقاب کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا، نقاب کے بارے میں بڑے گندے گندے کمنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ نقاب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں آپ سے ایک انورودھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب نقاب پہن کر کے کٹیہار جاؤ، ارریا جاؤ، کشن گنج جاؤ، بہادر گنج جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر جاؤ، اسٹیشن پر جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، اے میری بہنوں یہ نقاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یاد رکھنا یہ نقاب اسلام کی پہچان ہے، یہ تمہارے کلچر کی پہچان ہے، تمہارے سنسکرتی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نقاب بتاتا ہے کہ تم مسلمان لڑکی ہو، تم مسلمان گھر کی لڑکی ہو، اس نقاب کی لاج رکھنا، اس نقاب کا سمان گرنے نہ دینا۔ اے میری بہنوں نقاب میں رہ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں شوبھا نہ دیتا ہو۔ یہ نقاب بتاتا ہے تم عزت دار گھرانے کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ دیکھیے جب ہم بلیک کپڑا پہنتے ہیں، بلیک کپڑے پر کہیں کوئی داغ لگ گیا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وائٹ کپڑا پہنتے ہیں وائٹ پر ہلکا سا دھبا بھی لگے گا، دور سے نظر آئے گا عبدالغفار صاحب آپ کے کرتے پر داغ لگا ہوا ہے۔ ایک ہلکا سا دھبا بھی وائٹ کپڑے پر پہچان لیا جاتا ہے۔ جو عورت نقاب نہیں پہنتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی ہے، وہ کیا پہن رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، دنیا نوٹس نہیں کرے گی، مگر جب نقاب والی عورت گھر سے نکلے گی وہ کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج بڑے بڑے شہروں میں دلی اور ممبئی میں باقاعدہ ایسے پارک ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کر کے گلچھرے اڑاتے ہیں، اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ان جگہوں پر کتنی برقع والی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ سے جا کر کے ملتی ہیں، اپنے عاشقوں سے جا کر کے ملتی ہیں، اور نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں، اور ان کا جو عاشق ہے اس کے ہاتھ کا کلاوہ بتا رہا ہے، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بتا رہی ہے وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے، وہ لڑکا غیر مسلم ہے، وہ لڑکا مشرک ہے، وہ لڑکا کافر ہے، اور یہ مسلمان برقع پہن کر کے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر کے زنا کر رہی ہے، اس کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں میں کہتا ہوں ان لڑکیوں کے ماں باپ کہاں مر گئے، ان کے گارجین کہاں مر گئے، یا تو وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں ان کو خبر بھی نہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، یا وہ اتنے بھولے بھالے بن چکے ہیں کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں
آپ بیٹی کے گارجین ہیں, یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, اس قدر برائی کا دور تھا, لڑکے لڑکیاں اتنا زنا کر رہے تھے, اور تیرے گھر میں جوان بیٹیاں تھی, تو نے اپنے بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کیوں نہ کی, تو نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کیوں نہ کی؟ او میرے پیارے بھائیو, بچپن سے اپنی بچیوں کو اتنی اچھی تربیت دو, اتنا نیک بناؤ, اتنا دیندار بناؤ کہ کل جب تمہاری بیٹیاں جوان ہو جائیں اور غلط کوئی کام کرنے کے لیے ان کو اکسائیں, تو ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں نہیں, میرے باپ نے جو تربیت کی ہے وہ تربیت مجھے غلط قدم اٹھانے نہیں دے گی. اور یاد رکھیے, جب بھی کوئی لڑکی بگڑتی ہے, جب بھی کوئی لڑکی غلط راستے پر جاتی ہے, تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ایکسپیرینس کی اور انوبھو کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, لڑکیوں کے بگڑنے میں 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. لڑکی اگر بگڑ رہی ہے, غلط راستے پہ جا رہی ہے, 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کون 3 لوگ؟ جب حضرت مریم کو بچہ ہوا, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور مریم اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس پہنچی ہے, تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن, مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا, وہ بھی بہت نیک انسان تھے. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا انسان تھا, نہ تیری ماں بد چلن تھی. اے مریم, تو یہ پاپ کہاں سے لے کے آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے, پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکی کا بھائی اچھا ہو, لڑکی کی ماں اچھی ہو, اور لڑکی کا باپ اچھا ہو, تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اگر لڑکیاں بہک رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گڑبڑ ہے, یا ماں گڑبڑ ہے, یا باپ گڑبڑ ہے. یہ 3 رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں. جس گھر میں لڑکوں کے تعلقات لڑکیوں کے ساتھ ہوں, اور جس گھر میں بہن یہ دیکھتی ہو میرا بھائی راتوں میں لڑکیوں سے بات کرتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے, اس گھر کی لڑکیاں بھی وہ کام کرنے میں ہچکیں گی نہیں میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے لڑکیوں پر چوڑی ٹائٹ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لڑکوں پر بھی چوڑی ٹائٹ کرو, اور ان کی بھی نگرانی کرو, اور ان کو بھی غلط کام سے روکو. اور یاد رکھو, زناکاری وہ راستہ ہے جس پر سے چل کے دوسرے لوگ ہمارے گھر تک آ سکتے ہیں. اللہ نے اسی لیے زناکاری کو راستہ قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اے ایمان والو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا, اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, یہ بہت گندا کام ہے, وَسَاءَ سَبِيلًا, اور یہ بہت برا راستہ ہے. اسی راستے پر چل کر کے کوئی تمہارے گھر کی دہلیز تک بھی آئے گا, کوئی تمہارے گھر کی بہو بیٹی تک بھی آئے گا. اس لیے زناکاری سے اپنے گھر کو بچاؤ. تو نوجوانوں اور عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ سماج کے بگڑنے اور بنانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. اس کردار کو میری بہنوں, میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے. سردیوں کا موسم ہے, بہت دیر تک آپ کو بٹھانا مناسب نہیں ہے. سماج کی اصلاح اگر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں, ایک کام ہم کو اور کرنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں اسی بہار میں اسکولوں اور مدرسوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بڑی سختی ہو گئی ہے. پہلے ٹیچر آتے تھے, کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. اب ایپ آ گیا, اب باقاعدہ ایپ پر ٹیچر اسکول میں آیا اس کو حاضری لگانا ہے, اسکول سے نکلا اس کو حاضری لگانا ہے. اگر ٹیچر اسکول کے باہر کہیں دوسری جگہ سے حاضری لگائے گا, ایپ بتا دے گا کہ ٹیچر صاحب اسکول میں نہیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ سختی بڑھ گئی. اب سختی بڑھ گئی تو اب ٹیچر کو وہاں رہنا پڑے گا, اور اگر کوئی ٹیچر بغیر چھٹی لیے اسکول نہیں آیا تو پھر آگے سے ادھیکاری کا فون آتا ہے کہ فلاں ٹیچر کیوں نہیں آیا. اتنی سختی ہے تو سارے ٹیچر ٹائم سے آ رہے ہیں, سارے ٹیچر ٹائم سے جا رہے ہیں. جب سختی ہوتی ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا, انسان آٹومیٹک ڈسپلن میں آ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم سے اوپر اور سب سے اوپر ایک ذات ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے, اور وہ ہر منٹ, ہر پل, ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہی ہے. دنیا والے ہماری ریکارڈنگ کریں یا نہ کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور اللہ کی ریکارڈنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی ریکارڈنگ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے, وہ 24/7 آن ہے. اللہ کے فرشتے ہر لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون,
اے میرے بندو تمہارے اعمال کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے۔ اور جب تم راستہ چلتے ہو، جب تم راستے میں جاتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا چھپا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔